میرا نام ہے نعیم کمالی اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کرن نورین کی لکھی ہوئی ایک کہانی جس کا عنوان ہے چائے۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چھت پر چہل قدمی کے لیے چلا گیا۔ دور سے گھڑ گھڑ کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کئی ہیلی کاپٹر ایک ساتھ پرواز کر رہے ہوں۔ میری نظر ایک اڑن تشتری پر پڑی جو ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میں جلدی سے سیڑھیوں سے اترا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہمارا گھر میدانی علاقے میں تھا جہاں پر مکانات دور دور بنے ہوتے تھے اور رات کی وجہ سے کوئی اس اڑن تشتری کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں تجسس کے مارے اس کی طرف چلا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی کوئی خلائی مخلوق ہے۔ میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں خلائی مخلوق دیکھوں اور خلا کا سفر کروں۔ اڑن تشتری کا اوپری حصہ ڈھکن کی مانند کھل گیا جیسے ایک کھلی سیپ۔ اس میں سے 2 ڈبے نما آدمی نکلے، چکور چکور سر اور جسم، پائپ جیسے ہاتھ اور پیر۔ میں حیرت زدہ وہاں پر جم کر رہ گیا۔ میرا دل چاہا میں بھاگ جاؤں، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اب تک یہی سنا تھا کہ یہ خلائی مخلوق انسانوں سے کہیں زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، مگر مجھ سے دوڑا نہیں گیا۔ میں محبوط رہ گیا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بینڈ پہنا دیا۔ بینڈ پہننے کے بعد مجھے ان کی زبان آسانی سے سمجھ میں آنے لگی۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اس بینڈ کی وجہ سے آپ کو ہماری زبان آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو واپس آپ کے سیارے پر چھوڑ دیں گے۔ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا، مگر میں کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا، اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اڑن تشتری میں بٹھا کر بند کر دیا۔ اڑن تشتری ہوا میں پرواز کرنے لگی۔ تھوڑی سی آواز آئی اور اس کے بعد وہ ایسے ہو گئی جیسے بے آواز ہو۔ رات کے اندھیرے کا وہ سفر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہم زمین کی حدود سے باہر نکل آئے۔ پہلی دفعہ کہکشاں دیکھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں کہیں ستارے جگمگاتے نظر آ رہے تھے۔ ادھر ادھر پتھر ڈولتے پھر رہے تھے اور اڑن تشتری چند لمحوں کا سفر کر کے ایک سیارے پر جا رکی۔ میں نے ان سے سیارے کا نام پوچھا۔ یہ پہلا جملہ تھا جو میرے منہ سے اب تک ادا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کیو، یعنی کہ میں پلانٹ کیو پہ قدم رکھ چکا تھا۔ وہاں کی زمین سخت پتھریلی لگ رہی تھی، مگر پیر رکھتے ہی اندازہ ہوا کہ بظاہر نظر آنے والے پتھر بہت نرم اور ملائم ہیں، جیسے کہ کوئی کلے ہو۔ وہ لوگ مجھے بڑے اعزاز کے ساتھ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے گئے، جہاں پر 2-3 لوگ بڑے نڈھال سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں لانے کا مقصد بتایا۔ ہمارے یہ 3 ساتھی زمین پر گئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے کوئی مشروب پی لیا اور مشروب ان کو اتنا پسند آیا کہ اب ان کو اس کا نشہ ہو گیا ہے، مگر یہاں پر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ملتی۔ یہ زمین سے اس کو لے کر آئے، مگر ہمیں اس کو بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ ہمارے بہت اچھے سائنسدان ہیں، زمین پر کسی کام کی وجہ سے گئے تھے۔ میں بہت حیران تھا کہ زمین پر کوئی خلائی مخلوق آئی اور گئی اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ ہم انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ خیر، میں معتبر بنا بیٹھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ چیز لے کر آئیں جو یہ ہماری دنیا سے لے کر آئے۔ وہ میرے پاس ایک مرتبان لے کر آئے جس میں چائے کی پتی تھی۔ میں دیکھ کر بہت ہنسا۔ اچھا، تو انہوں نے یہ پی لیا ہے اور اس کے بعد نشہ چڑھ گیا ہے۔ واقعی نشہ آور چیز ہے۔
जो पी ले तो इसको लत लग जाती है। मैंने बहुत संजीदगी से कहा। वो लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनकी डिक्शनरी में नशे का लफ्ज नहीं था। इसको बनाने के लिए और भी चंद लवाजमात की जरूरत होती है। इसके लिए मुझे आपके सैयारे की सैर करनी पड़ेगी। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसको बनाने के लिए बाकी मतलूबा चीजें यहाँ मिल जाएंगी या मुझे जमीन से ही लानी पड़ेगी। उन्होंने बखुशी इजाजत दी और 2 साथी मेरे हमरा कर दिए। जल्द ही मुझे पानी तो मिल गया। पानी वहां पर वैसा ही था जैसे यहाँ का दरिया का मीठा पानी है, मगर मसला दूध और चीनी का भी था। वहां पर भी जानवर मौजूद थे जिसका दूध वो लोग इस्तेमाल करते थे। जानवरों ज़मीनी जानवर से शक्ल में मुख्तलिफ ज़रूर थे, मगर वहाँ के लोग उसका दूध इस्तेमाल करते थे। दूध भी मुझे मिल गया। मैंने उनसे मीठा करने के लिए कोई चीज़ का पूछा। उन्होंने एक लीमू जैसा फल मेरे आगे किया जिसका रस निचोड़ कर निकाला जाता था। जायका शीरे जैसा था। इलेक्ट्रिक स्टोव जैसा चूल्हा था जिस पर एक बड़े से बर्तन में मैंने चाय बनानी शुरू की। चाय की खुशबू से वो तीनों साइंसदान उठ गए। चाय तैयार हो गई। बाकी लोगों को भी चाय पिलाई। सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने शुक्रिया के तौर पर अपने सैयारे के फल मेरे साथ दिए और मुझे वापस उसी वार्डन तश्तरी में ज़मीन पर पहुंचा दिया। मैं जब घर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। फौरन बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही मुझे नींद ने आ लिया। फिर अम्मी की आवाज़ आई, उठ जाओ, फजर का वक्त हो रहा है। अम्मी, अभी तो सोया हूँ। मैंने कहा। अम्मी ने हैरान होकर मुझे देखा। कब से सोए हुए पड़े हो? रात 11 बजे तो कमरे में घुस गए थे। मैं जल्दी से उठ गया। चंद दिन पहले मुझे एक होलसेल मार्केट में जाने का इत्तफाक हुआ। एक कस्टमर की आवाज़ पर मैं चौंक पड़ा। 15 किलो चाय की पत्ती मांग रहा था। मैंने पलट कर देखा। उसके हाथ में वही बैंड था। उसने मुझे पहचान कर हाथ से इशारा किया और मैंने भी जवाबन उसको इशारा किया और मुस्कुरा कर वहां से चलता बना।